میں الزامی جواب کے طور پر ایک بات یہاں عرض کر دوں، اگر کوئی بندہ یہی جملہ سیدنا ابو بکر الصدیق کے بارے کہتا کہ جی چونکہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے اس واسطے انہوں دا قرآن دی نسبت ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس پر 295 اے کی FIR ہو جاتی، سارے علاقے کے علماء متفقہ طور پر سگنیچر کر کے فتویٰ دے دیتے کہ یہ تو گستاخ صحابہ ہے۔ دیکھیں، بے وجہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بات سننی نہیں ہے تو میں لاکھ بار بھی سنانے کی کوشش کروں، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑنا۔ لہٰذا آپ کے ذہن میں جو سوال ہے نا آپ وہ کر لیں، ممکن ہے کہ میں اگر سمجھاؤں تو شاید بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ علامہ صاحب تسی اصل پیر سائیں دی گل سمجھے نو، انہاں دا کہنے دا مقصد یہ ہے کہ قرآن وچ امام حسین دا نام نہیں ہے، اس واسطے قرآن وچ حسین ہے، یہ آخنا نہیں چاہیے۔ قرآن وچ حسین جی چلیں، اب آپ کا سوال آ گیا ہے، آپ نے روکنا ٹوکنا نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں، اگر پیر سائیں کا یہ اصول مان لیا جائے، انہی شخصیات کا قرآن سے منسوب نام لیا جائے گا جن کا قرآن میں نام آیا ہے، پھر تو بہت گڑبڑ ہو جانی ہے، چونکہ 1.25 لاکھ کم و پیش نبی ہیں، بالترتیب رسول ہیں۔ مجھے بڑے تحمل سے جواب دیں، کتنے نبی ہیں، کتنے رسول ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے؟ حدیث اشتہ ہے نا؟ نہیں، میں نے حدیث کا ذکر نہیں کیا، اور حدیث میں بھی ان سارے نبیوں اور رسولوں کا نام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پیر سائیں کا اصول مانے قرآن مجید میں نام نہیں ہے تو کیا قرآن سے منسوب ان نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیں؟ چلیں میں آسان کر دیتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کیا سارے صحابہ کا نام قرآن میں موجود ہے؟ تو پھر پیر سائیں کے ہی اصول کے تحت چونکہ قرآن میں نام نہیں ہے اس لیے صحابہ کا قرآن سے منسوب ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں مزید آسان کر دیتا ہوں، خلفائے ثلاثہ ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا ان کا نام قرآن میں موجود ہے؟ اگر نام نہیں ہے تو پیر سائیں کے اصول کے تحت ان مبارک خلفاء کا ان کا ذکر بھی قرآن سے منسوب کرنا چھوڑ دیں چونکہ قرآن میں نام نہیں ہے۔ میں الزامی جواب کے طور پر ایک بات یہاں عرض کر دوں، اگر کوئی بندہ یہی جملہ سیدنا ابو بکر الصدیق کے بارے کہتا کہ جی چونکہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے اس واسطے انہوں دا قرآن دی نسبت ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس پر 295 اے کی FIR ہو جاتی، سارے علاقے کے علماء متفقہ طور پر سگنیچر کر کے فتویٰ دے دیتے کہ یہ تو گستاخ صحابہ ہے۔ بھائی اتنا ظلم ہے کہ یار نبی رحمت علیہ السلام کا لخت جگر ہے، شہزادہ ہے، مولا علی کا پسر ہے، سیدہ کائنات کا نور نظر ہے، اور قرآن کریم کی لاتعداد آیات کا وہ مصداق ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مباہلہ میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ یہ جو ابناءنا ہے اس میں رسول اللہ کے آگے کون تھے؟ چلیں یہاں بھی اگر نظر نہیں آتے تو پھر جو آیت تطہیر ہے یطہرکم تطہیرا، کیا اس میں رسول کریم کی کساء کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کیا امام حسین شامل نہیں ہیں؟ اچھا اسی طرح جو آیت مودت ہے الا المودۃ فی القربى، کیا رسول کریم کے قرابت داروں میں امام حسین شامل نہیں ہیں؟ اب میں کتنی بات کروں، لیکن بات سادہ سی ہے کہ کیا صرف آپ نے امام حسین کے بارے، نبی کی مبارک اولاد کے بارے، نبی کی اہل بیت کے بارے، سیدنا علی شیر خدا، سیدہ کائنات، امام حسن، امام حسین ہی کے بارے اس طرح کے جملے کہنے ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید میں نام نہیں آیا ہے تو پھر قرآن سے منسوب ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، قرآن سے منسوب ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، قرآن کی نسبت سے ان کی بات نہیں کی جا سکتی۔ کیوں بھائی؟ قرآن مجید میں تو نام صحابہ کے بھی نہیں آئے ہیں، ایک صحابی کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید میں تو سارے نبیوں رسولوں کے بھی نام نہیں آئے ہیں، چند نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر، تو کیا ان کا ذکر قرآن سے منسوب کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں۔ آپ سارے صاحب عقل بیٹھے ہیں، ذی شعور بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں یہ کوئی بات درست ہے کرنے والی ہے؟ نہیں، بس سادہ سی بات یہ ہے کہ امام عالی مقام ہی کی نسبت سے یہ مسئلہ کیوں ہے کہ قرآن وچ بھی نہیں آکھنا چاہیے؟ بھائی یہ کوئی صحابہ کرام کا دفاع نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ذکر سے اپنے قلوب کو خیرہ کیا کرتے ہیں، جنہیں سیدنا ابو بکر الصدیق رسول کا مشابہ قرار دیا کرتے ہیں، جن کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم اپنی اولاد کی نسبت سے بڑھ کر جن سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر اپنا آپ بھی نچھاور کر دیتے ہیں، آپ ان کی نسبت سے یہ بات تو کریں کہ یہ قرآن سے منسوب نہیں ذکر کرنا چاہیے چونکہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ لہٰذا جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے ان کی عزت کے بارے کوئی بات نہیں کی، ان کی قدر و منزلت کے بارے کوئی بات نہیں کی، ہم تو ایک اصولی موقف آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ اصول جو وہ وضع کر رہے ہیں اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، خیر کا کوئی راستہ نہیں کھلے گا۔